امام عالی مقام وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر کھیلیں، وہ کہ جن کے بارے میں آقائے کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے یہ عرض کریں کہ یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، اور یا اللہ جو انہیں اپنا دشمن رکھے وہ تیرا تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ جب ان کی آزمائش کی گھڑی آتی ہے تو دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے، میں نعرے نہیں لگواتا، میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کائنات میں کوئی ایسی مثال مل سکتی ہے وفا کی یا جانثاری کی جو امام عالی مقام نے پیش کی؟ اور پھر نو ڈاؤٹ کہ ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، صرف اشارہ کر دیں تو کائنات آ جائے، کیونکہ یہ وہی تھے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ۔ یہ وہی لوگ تھے، آج یہ دعا کرتے تو کچھ نہ آتا۔ رُبَّ عَشَاثَ مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ۔ یہ تو عام ولی کی حالت ہے، صحیح مسلم سے ہے کہ عام ولی کا یہ حال ہے کہ اللہ پر قسم اٹھا کے کچھ کہہ دے تو اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے۔ تو کیا حسین ابن علی کے پاس اتنا بھی اختیار نہیں تھا؟ یقیناً اس سے بھی بڑھ کر تھا، جو چاہتے کر سکتے تھے لیکن اقامت شریعت کر کے دکھائی اور مرنے کی حالت میں بھی نماز قائم کی۔ آسان کام ہے نعرے لگانا، چاول کھانا آسان ہے، ختم دلانا بہت آسان ہے، لیکن جو کام زہرا کے لال نے کیا، ہمیں دعوت دے کے گئے۔ یہ شعر پڑھنا آسان ہے، دین است حسین، اور یہ آج کا کوئی شاعر نہیں کہہ رہا، ولیوں کا امام کہہ رہا ہے، شاست حسین، بادشاست حسین۔ یہ بادشاہ ہیں، یہ شاہ ہیں، یہ بادشاہ ہیں حسین، یہ دین کے دنیا کے بھی بادشاہ ہیں، آخرت کے بھی ہیں، لیکن یہ بھنگی چرسی تصوف کے نام پہ کاروبار کرنے والے بتائیں تو ان سے بڑا کوئی صوفی ہو سکتا ہے؟ تصوف جن کے گھر کی بات ہو، تصوف جن سے شروع ہوا ہو اور جن پر ختم ہو، امام مہدی تشریف لائیں گے، انہی پر ختم ہوگا تصوف، یعنی قیامت تک جاری رہے گا اس خاندان میں۔ تو جن کے گھر میں تصوف ہو ان سے سیکھیں۔